اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ 7 دنوں میں سے ایک دن خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں اور اس دن دنیاوی کاموں اور خرید و فروخت سے باز رہیں۔ جو دن اس مقصد کے لیے معین کیا گیا وہ اگرچہ جمعے کا دن تھا، لیکن بنی اسرائیل نے خواہش کی کہ اس کی بجائے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اس بنا پر ہفتے کا دن ہی ان کی عبادت اور تعطیل کا دن قرار پایا۔ چنانچہ اس روز بنی اسرائیل کا اجتماع منعقد ہوتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے اور بنی اسرائیل سبق یعنی ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہوئے اسے خدائے تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس دن وہ کسی دنیاوی کام کو ہاتھ نہ لگاتے، خدا کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رحمت فرما گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں، لیکن وہ ہفتے کے دن کو محترم ہی سمجھتے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو دریا کے کنارے واقع گاؤں ہیلا میں رہائش پذیر تھا، اس نے ہفتے کے دن کا احترام برقرار نہ رکھا اور وہ لوگ اس دن مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ہفتے کا دن جس میں بنی اسرائیل پر مچھلی شکار کرنا حرام تھا، چونکہ ہفتے کے روز مسلسل تعطیل ان کے درمیان رائج رہی تھی، لہٰذا اس روز مچھلیاں امن محسوس کرتی تھیں اور وہ گروہ پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی تھی، لیکن دوسرے دنوں میں ان کا شکار کیا جاتا تو وہ کم نظر آتی تھی اور گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھی۔ اس پر بنی اسرائیل کے وہ افراد جن پر دنیا کے ہوش غالب تھے، وہ باہم مل کر بیٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمیں کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے کہ جس سے ہم اس مشکل سے نجات پا سکیں۔ ہفتے کے دن دریا کے کنارے مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن دوسرے دنوں میں وہ دریا کی تہہ میں چلی جاتی ہیں اور ہم بے حد محنت اور مشقت کے باوجود بھی ان کا شکار نہیں کر پاتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ دریا کے ساتھ کھالیاں نکال کر مچھلیوں کو ان میں منتقل کر لیا جاتا اور اگلے دن ان کا شکار کیا جاتا۔ پھر انہوں نے اسی ترکیب پر عمل کیا اور دریا میں خالیاں کھود نکالی۔ چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں آزادی سے ان خالیوں میں آ جاتی، لیکن شام کو جب وہ واپس جانے لگتے تو وہ لوگ خالیوں پر پابند کر دیتے اور مچھلیوں کو قید کر لیتے اور دوسرے دن ان سب کو پکڑ لیتے۔ ایک اور روایات کے مطابق وہ لوگ جمعے کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھولتے اور پھر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعوں سے انہیں دریا سے ملا دیتے۔ اسی طرح ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑھوں میں جمع ہو جاتی اور اتوار کے دن وہ ان کا شکار کرتے، یعنی ان کو پکڑ لیتے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل 3 گروہوں میں گئے۔ پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے اللہ کی حکمت کے مخالفت کی اور کھلم کھلا اس گناہ کا ارتکاب کرنے لگے۔ دوسرے وہ جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن ان لوگوں کو اس گناہ سے منع نہیں کرتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اس کام کو گناہ بھی سمجھتا تھے اور ان لوگوں کو اس کام سے روکتے بھی تھے۔ قوم کی صاحب علم اور دیندار لوگوں نے انہیں نصیحتیں کی اور خدا کے حکم کا مخالفت کرنے سے ڈرایا، لیکن اس سے کوئی نتیجہ برہم نہ ہوا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی اور دیندار لوگ ان گناہ گار لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اس موقع پر وہ لوگ جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، انہوں نے امر بالمعروف کرنے والے گروہ سے کہا، تم ایسے لوگوں کو نصیحتیں کیوں کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنا یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے؟ نصیحت کرنے والوں نے کہا، ہم اس قوم کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا عذر قائم ہو جائے۔ بہرحال ان صاحبان علم کی باتیں مؤثر ثابت نہ ہوئیں
اور وہ لوگ اپنے بنائے ہوئے طریقے سے مچھلیوں کا شکار کرنے میں مشغول رہے، بلکہ وہ تو اپنی غلط حرکت پر خوش ہوتے اور اسے اپنی کامیابی خیال کرتے تھے۔ جب نصیحت کرنے والوں نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور برابر گناہ میں مشغول ہیں تو انہیں دکھ ہوا اور انہوں نے کہا، ہم شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، اب ہم تو لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ رات کے وقت شہر سے باہر جنگل میں چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد عذاب خدا نازل ہو گیا جس نے ان سرکش لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ احادیث میں واضح ہے کہ جس مخلوق کو خدا مسخ کرتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی بلکہ ہلاک ہوتی جاتی ہے، نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے، البتہ خدا اس کی شکل و صورت پر اور مخلوق پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ آج کے دور میں پائے جانے والی بندروں کی نسل اور اس دور میں مسخ ہونے والے لوگوں کی نسل ہے، بلکہ یہ ان سے ملتی جلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلامک سی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔